Today, the Sain Official TV HD. آج میں ایک اور ایشو پر ڈسکس کروں گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ لیبلنگ تھیوری کہتے ہیں، اس کو سگمٹائزیشن بھی کہتے ہیں اور لیبلنگ تھیوری بھی کہلاتے ہیں۔ لیبلنگ تھیوری کا یہ مطلب ہے کہ معاشرے میں کسی شخص سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے، پہلی دفعہ اس کو پکڑا بھی جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا بھی جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لینا کہ یہ اس کی پہلی جرم ہے۔ معاشرے کے لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، اس کے دوست یار، اس کے خاندان، آلدو وہ کوئی پروفیشنل مجرم تو نہیں تھا، لیکن بس کچھ حالات اور واقعات نے اس کو یہاں تک لے کر آیا تھا۔ اس کی پہلی جرم کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، وہ دوبارہ کبھی جرم نہیں کرتا ہے۔ لیکن جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں لیجر ٹائم میں وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، جدھر بھی رہیں، کسی نہ کسی کے بارے میں آپ کسی گھر میں کہیں نہ کہیں پر بھی آپ ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ یہ انسان کی خوراک ہے، جو اس کو کھانے کو ملتے نہیں ہیں، جو اس کا ٹیسٹ کھانے میں نہیں، لیکن انویزیبل ہے۔ یہ بس وہ اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ اب جس بندے سے جرم پہلی دفعہ سرزد ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جرم چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرہ اس کے اوپر ایک لیبل لگاتا ہے چور کا۔ فلانا چور، جدھر جائیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ نظر آتے ہیں تو کہیں کہ یار یہ تو چوری کی تھی، اس کو پکڑا گیا تھا جی، اس کو پولیس نے مارا تھا، اس کو لوگوں نے ادھر مرغا بنایا تھا، اس کو فلانا کیا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس معاشرے میں رہنے والے افراد کا یہ ایک شغل ہوتا ہے، یہ ان کا ایک طرز انداز ہوتا ہے کہ وہ کسی بندے کو بھی نہیں چھوڑتے، ایون مسجد کے مولوی تک کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں باتیں کسنے میں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس لیبلنگ تھیوری کی وجہ سے وہ بندہ شدید ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے ایک دفعہ غلطی سے مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا تھا کہ یہ معاشرہ میرے اوپر ایک ڈاکو یا چور کا یا فلانا کا جو ہے نا میرے اوپر یہ لقب کیوں لگایا۔ وہ مستقل یا تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یا وہ ایک مرتبہ پھر چوری کی طرف اپنے آپ کو پھر لے جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر ضد کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، دکھاوے کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اپنی طاقت کو دکھانے کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ ایسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو وہ کسی اور اس کے دوستوں میں سے ایک دوست کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ تو نہیں ہے جس سے جھگڑا ہوا تھا، اس نے اس کی صحیح دھلائی کی تھی یا صحیح باتیں سنایا ہوا، لیکن یہ جو دوست جس نے باتیں سنا تھا یا اس نے اس سے کوئی مار بار اس نے کھایا تھا، وہ دوسرے دوست کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے اس کو فلانا کیا، میں نے اس کو اس طرح کیا، اور میں نے مارا جی، میں نے یہ جی، میں نے فلانا، میں نے فسانا۔ یہ انسان کی خصلت میں اور اس کی فطرت میں شامل ہے کہ دوسرے کسی دوست کے ساتھ یا دوسرے کسی شخص کے ساتھ ہونے والے اس کی لڑائی، اس کی جھگڑا یا اس کی ایکٹیویٹی کو وہ اپنے کسی اور دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے میں نے یہ کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اس تھیوری میں، یہ لیبلنگ تھیوری میں، جس بندے نے یہ جرم چھوڑ چکا ہوتا ہے، بالآخر یا تو وہ اس معاشرے کو چھوڑ کر کسی اور معاشرے میں چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اسی معاشرے میں اس کو رہنا اس کی مجبوری ہے تو پھر یا تو وہ چوری کر لیتا ہے یا وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے کہ اگر ایک بندہ کوئی جرم پہلی دفعہ کرتا ہے پھر اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے،
تو اس کو اچھے لقب سے نوازیں کہ یار یہ اچھا آدمی تھا، شریف آدمی تھا، مجبوری میں یہ پھنس گیا تھا اور اس نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بجائے اس کے اوپر کوئی لیبل لگاتے رہو تو پھر وہ اس کے تلے یا تو دب جاتا ہے یا وہ پھر منظر عام پہ آ جاتا ہے.